بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ میں ایک بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی غزہ میں متعلق پالیسی کو غلط قرار دیتے ہوئے فوری جنگ بندی پر زور دیا تاکہ لاکھوں فلسطینی پناہ گزینوں تک امدادی سامان اور ادویات پہنچائی جا سکے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے حماس اسرائیل جنگ میں ہونے والی اموات میں مسلسل اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نیتن یاہو کو خبردار کیا کہ وہ جنگ بندی نہ کر کے غزہ میں ایک بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ میں جو پالیسی اپنا رہے ہیں میں اس سے متفق نہیں ہوں، وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ غلط ہے اور اس کے نتائج کسی کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے اسرائیلی حملے میں 7 امدادی کارکنوں کی اموات کو خوفناک واقعہ قرار دیتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم سب کو اس وقت اسرائیل سے صرف اور صرف ایک مطالبہ کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ فوری جنگ بندی کرے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم اپنے اتحادیوں بشمول امریکہ کے مطالبے کو نظر انداز کرتے ہوئے رفح پر بڑی فوجی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے، جہاں 20 لاکھ فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو پناہ گزینوں کی زندگیوں کی محفوظ بنانے کی یقین دہانی کے بغیر رفح پر کسی بھی فوجی آپریشن سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح بہت زیادہ معصوم انسانی جانوں کا نقصان ہوگا۔ تاہم دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ڈھٹائی پر قائم ہے، جس کے باعث ان کے اتحادی ممالک ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ انڈیا میں پارلیمانی انتخابات 2024 کے پہلے مرحلے میں صرف ایک ہفتہ ہی باقی رہ گیا ہے۔ مقبوضہ وادی میں سیاسی سٹیج ایک ہنگامہ آرائی کے لیے تیار ہوا ہے، جس میں بڑے کھلاڑی پارلیمانی کی 5 نشستوں پر لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، انڈین نیشنل کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کلیدی دعوے دار کے طور پر ابھری ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے گڑھ میں بالادستی کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ روایتی طور پر نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو وادی کشمیر میں دبدبہ حاصل ہے، جبکہ بی جے پی اور کانگریس نے جموں میں اپنا تسلط برقرار کر رکھا ہے۔ جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس نے میاں الطاف احمد کو اننت ناگ راجوری سیٹ کے لیے بطور امیدوار نامزد کیا ہے، جس سے اب اس سیٹ پر زبردست مقابلہ ہونا طے ہے۔ قابل ذکر بات دوستو یہ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اور ایک اور تجربہ کار سیاستدان غلام نبی آزاد بھی اسی نشست کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں، جس سے اس سیٹ میں انتخابی مقابلہ اور بھی سخت ہونے والا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بی جے پی نے ابھی تک اس سیٹ کے لیے اپنے امیدوار کا اعلان نہیں کیا۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ جنرل علی رضا تنگسیری نے اس بات پر زور دیا ہے کہ غاصب صہیونی رجیم سے مقابلے کا واحد راستہ اسلامی ممالک کی مسلح افواج پر مشتمل ایک مشترکہ متحدہ اسلامی فوج کی تشکیل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صہیونی رجیم مسلمانوں کو انہی جنگی طیاروں کے ذریعے فضائی بمباری کا نشانہ بنا رہی ہے جس کا ایندھن خود اسلامی ممالک نے اسے فراہم کیا ہے، اور یہ ان کی پیشانی پر کلنگ کا ٹیکہ ہے۔ ایڈمرل علی رضا تنگسیری کا کہنا تھا کہ حزب اللہ لبنان اس وقت جنگ کے آغاز کے وقت سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور غاصب صہیونی رجیم کے ارد گرد موجود تمام اسلامی مزاحمتی گروہ آج ماضی کی نسبت بہت زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صہیونی رجیم پر کاری ضرب لگائیں گے، ہم یقیناً دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر فضائی حملے کا ضرور جواب دیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
ان کا کہنا تھا کہ یمن ایک خود مختار ملک ہے، جبکہ وہاں موجود اسلامی مزاحمت بھی ایک خود مختار طاقت جانی جاتی ہے جو ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے معرض وجود میں آئی ہے، اور ہم سے وہ ڈکٹیشن نہیں لیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ انصار اللہ یمن اپنے میزائل اور ڈرون طیارے خود بناتے ہیں، اور انہوں نے محاصرے اور پابندیوں کے باوجود اپنی بحریہ بھی تشکیل دے دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم شروع سے ہی فلسطینی قوم کا دفاع کرتے آئے ہیں کیونکہ ان کی سرزمین پر غاصبانہ قبضہ ہوا ہے، جبکہ غزہ کی طاقتور قوم بھی انتہائی مظلوم ہے، اور ہم نے آج تک اس جیسی قوم نہیں دیکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ صہیونیوں کے حامی ممالک کو اہل غزہ جیسے مستحکم اور استقامت کے حامل عوام کو دیکھ کر خود سے شرم آنی چاہیے۔ آج امریکی حکمراں اپنے مخصوص بم غاصب صہیونی رجیم کو دے رہے ہیں تاکہ وہ انہیں غزہ میں خواتین اور بچوں کے خلاف استعمال کر سکیں۔ جنرل تنگ سیری کا مزید کہنا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس، برطانیہ اور دیگر ممالک کے حکام نیتن یاہو جیسے جرائم پیشہ اور بچوں کے قاتل شخص کی حمایت کا اعلان کرنے مقبوضہ فلسطین گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آیا یہ حقیقتاً انسان ہے اور کس طرح خود کو انسان کہلواتے ہیں۔ جنرل صاحب کا مزید کہنا تھا کہ اس بچے کو دیکھیں جو خوف کے مارے اتنی شدت سے کانپ رہا ہے، ان ماؤں کو دیکھیں جنہوں نے اپنے بچوں کو کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ میں نے اس باپ کی تصاویر دیکھی ہیں جس نے اپنے 2 شہید ہونے والے بچوں کو آغوش میں لے رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ممالک کس طرح ان مجرموں کی مدد کرنے میں مصروف ہیں۔ جنرل علی رضا تنگسیری کا کہنا تھا کہ میرا ایمان ہے کہ 4000 سے زیادہ بچے، خواتین اور بے گناہ انسانوں کا خون آخرکار ان کا گریبان پکڑ لے گا اور انہیں گلا گھونٹ کر ہلاک کر دے گا۔ یہی ناحق بہنے والا خون اسرائیل کی نابودی اور خاتمے کا باعث بنے گا۔ جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ امریکہ کا پیغام واضح ہے، وہ غاصب صہیونی رجیم کے دفاع کے لیے یہاں موجود ہیں۔ وہ بارہا بحرہ کلزم، بحرہ سرخ اور کلی طور پر خطے میں اپنی موجودگی کا مقصد واضح طور پر بیان کر چکے ہیں۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ وہ غاصب صہیونی رجیم کے وجود کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ازل تک ان کی رسوائی اور شرمساری کا باعث بن جائے گا۔ انڈین وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ نریندر مودی کی حکومت میں چائنا بھارت کی 1 انچ زمین پر بھی قبضہ نہیں کر سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ کبھی نہیں بھولیں گے کہ ملک کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے 1962 میں چینی حملے کے دوران آسام اور اروناچل پردیش کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب چائنا نے حملہ کیا، لڑنے کی بجائے جواہر لال نہرو نے آسام کو الوداع کہا تھا، آسام کو چھوڑ دیا تھا، لیکن نریندر مودی کی حکومت میں چائنا ملک کی 1 انچ زمین پر بھی قبضہ نہیں کر سکا۔ وزیر داخلہ نے بڑک لگائی کہ اس طرح کی حکمرانی صرف نریندر مودی نے دی ہے۔ دورہ سعودی عرب کے دوران دوستوں، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی PIA کی عام پرواز سے سفر ایئر لائن اور سینکڑوں مسافروں کے لیے وبال جان بن گیا۔ PIA کی جدہ اسلام آباد پرواز کو اسلام آباد کی بجائے لاہور میں لینڈ کروایا گیا۔ اس سے پہلے جدہ ایئرپورٹ پر PIA کا طیارہ شہباز شریف، مریم نواز اور ان کے وفد کے انتظار میں دوستوں 2 گھنٹے کھڑا رہا، اور مسافر 2 گھنٹے تک طیارے میں بیٹھے سرکاری وفد کا انتظار کرتے رہے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ سرکاری وفد کے اتر جانے کے باوجود طیارہ 2 گھنٹے تک لاہور ایئرپورٹ پر کھڑا رہا۔ اس دوران لاہور ایئرپورٹ پر طیارے میں بیٹھے اسلام آباد اور KPK کے مسافروں نے شدید احتجاج کیا۔ مسافروں کا مطالبہ تھا کہ ہمیں طیارے سے اترنے دو، ہم بس یا ٹرین سے اسلام آباد چلے جائیں گے۔ ایرانی آرمی کے ایک سینئر کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران اسرائیلی حملے کا جواب دینے کے لیے نپا تلا اور سوچا سمجھا وار کرے گا، کسی جلد بازی کا شکار ہو کر کارروائی نہیں کرے گا۔ یہ بات دوستوں دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر کیے گئے حملے کے بارے میں کہی گئی ہے۔ اسرائیلی حملے میں 2 سینئر کمانڈروں سمیت کل 7 افراد شہید ہو گئے تھے،
اس کے بعد سے اسرائیل کو ایران کی جوابی کارروائی کا خطرہ لاحق ہے اور اسرائیل مسلسل ہائی الرٹ پر ہے۔ کمانڈر کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے سپریم لیڈر علی خامنائی نے جیسا کہ کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو جواب دیں گے مگر جذباتی ہو کر اور بوکھلائے ہوئے انداز میں نہیں دیں گے، خوب سوچ سمجھ کر نباتلا جواب دیں گے۔ سینئر کمانڈر کا کہنا تھا کہ ہم ایسے نہیں ہے کہ جواب نہ دیں مگر ٹھیک وقت پر اور اللہ نے چاہا تو بہت ٹھیک جواب دیں گے اور بہت جلد دیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں ایرانی حمایت یافتہ گروپوں کے ساتھ جگہ جگہ جنگ کی حالت میں ہے۔ ایک طرف اسے حزب اللہ کا سامنا ہے اور دوسری جانب یمنی حوثی اس کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کے خوفناک ساتویں ماہ نے خوف کی ایسی فضا پیدا کر دی ہے کہ عیسائیوں کے لیے سڑکوں پر تعینات اسرائیلی فوج اور ناکوں کے ماحول میں اپنے فوت شدہ پیاروں کو مسیحی قبرستان تک پہنچانا اور دفنانا مشکل ہو گیا۔ اب وہ خوف کی اس بڑی ہوئی صورتحال میں قریب ہی موجود مسلمانوں کے قبرستانوں میں مسیحی میتیں دفنانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایک مقامی قبرستان میں کام کرنے والے ایک کارکن احسان النطور نے بتایا کہ وہ پچھلے 10 برسوں سے قبرستان میں تدفین کے امور سے وابستہ ہیں، مگر اس نے یہ پہلی بار دیکھا ہے کہ مسیحیوں کی میتیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لانا پڑ رہی ہیں۔ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ ہم اپنی میتوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفناتے، لیکن اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جنگ نے ہمیں اس قدر خوفزدہ کر رکھا ہے کہ مسیحی قبرستان پہنچنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس رفح میں ممکنہ اسرائیلی فوجی کارروائی کے لیے کوئی تاریخ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 400 ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی، جو کہ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد پٹی میں داخل ہونے والے ٹرکوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے غزہ میں امداد کے داخلے کو آسان بنانے کے لیے اہم وعدے کیے ہیں۔ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جاری مذاکرات کے بارے میں بلنکن نے کہا کہ امریکہ حماس کو ایک سنجیدہ پیشکش کرے گا اور اسے قبول کرنا چاہیے، جبکہ اسرائیلی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل وسیع خاکے پر امریکی تجویز پر حماس کے جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ انٹونی بلنکن نے منگل کے روز کہا تھا کہ اگر چند سالوں میں غزہ کی پٹی مکمل طور پر تباہ ہو گئی تو عرب ممالک اس کی تعمیر نو میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ عرب ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ دنیا بھر میں بہت سے لوگ وٹامن سپلیمنٹس پر خطیر رقم خرچ کر دیتے ہیں، جو کہ عالمی سطح پر تقریباً 177 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ تاہم ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ لوگ محض پیسے ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ امریکہ میں پین اسٹیٹ ہیلتھ فیملی میں کلینکل آپریشنز کے وائس چیئرمین ڈاکٹر میتھیو سلویس کا کہنا ہے کہ روزانہ کی متوازن خوراک وہ تمام غذائی اجزاء فراہم کرتی ہے جو ایک شخص کو عام طور پر اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کی خوراک متوازن ہے اور آپ غذائیت سے بھرپور خوراک جیسے کہ پھل اور سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں تو آپ کو ملٹی وٹامن سپلیمنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کا کہنا تھا کہ وٹامن سپلیمنٹس کی صنعت اربوں ڈالرز کی صنعت ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو ملٹی وٹامنس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ امریکہ میں بھارتی طالب علم 25 سالہ محمد عرفات پر اسرار طور پر ایک گھر میں مردہ پایا گیا۔ بھارتی شہر حیدرآباد کا رہائشی نوجوان 2023 میں ماسٹرز کرنے کے لیے امریکہ آیا تھا، تاہم 7 مارچ سے اہل خانہ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ طالب علم کے والد کو 19 مارچ کو ایک نامعلوم شخص کی طرف سے کال بھی موصول ہوئی تھی، جس نے بتایا کہ عرفات کو منشیات فروخت کرنے والے گروہ نے اغوا کیا ہے اور $1200 دینے کا مطالبہ کیا ہے، جس پر امریکہ میں طالب علم کی تلاش شروع کی گئی، جس کے دوران اس کی باڈی کمرے سے مل گئی، تاہم نوجوان کی موت کا تعین نہیں ہو سکا۔
دوستو یاد رہے کہ امریکہ میں تعلیم کی غرض سے آنے والا یہ 11واں بھارتی طالب علم اور پہلا مسلم نوجوان ہے جس کی باڈی ملی ہے۔ اس سے پہلے مارے گئے تمام طالب علم ہندو تھے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند بھارتی طلباء کے لیے امریکہ ایک پسندیدہ مقام ہے، جہاں 2022 سے 2023 سیشن میں 2.5 لاکھ سے زائد بھارتی طالب علم تعلیم حاصل کرنے پہنچے تھے۔ یہ گزشتہ سال کی نسبت 35% سے زیادہ تھے۔ فضائی سفر کے دوران مسافر عموماً ایک دوسرے کے ساتھ سیٹوں کا تبادلہ کر لیتے ہیں، تاہم اب ایک پائلٹ نے اس حوالے سے مسافروں کو خبردار کر دیا ہے اور ٹیک آف سے قبل سیٹ تبدیل کرنے کے ایک خوفناک انجام سے آگاہ کر دیا۔ نورڈل نامی اس پائلٹ کا کہنا ہے کہ ہوائی جہاز کا عملہ مسافروں کو ان کے وزن کے لحاظ سے ایسے ترتیب سے بٹھاتا ہے کہ جہاز میں وزن کا توازن رہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر مسافر ٹیک آف سے قبل ہی ایک دوسرے کے ساتھ سیٹیں تبدیل کرتے ہیں تو اس سے جہاز میں وزن کا توازن بگڑ جاتا ہے، جو حادثے کا سبب بنتا ہے اور جہاز گر کر تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ خود میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ ایک پرواز میں 4 مسافروں نے فضائی عملے کی طرف سے دی گئی سیٹیں ٹیک آف سے پہلے ہی چھوڑ دی تھی اور دیگر جگہوں پر خالی پڑی سیٹوں پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ پائلٹ کا کہنا تھا کہ جب میں نے ٹیک آف کیا اور طیارے کو موڑا تو مجھے طیارہ بہت ہی بھاری محسوس ہوا۔ یہ ایک خطرناک صورتحال تھی جس کا اندازہ مجھے رن وے پر ہی ہو گیا تھا، لیکن رن وے بہت چھوٹا تھا اور طیارہ رک نہیں سکتا تھا، لہذا ٹیک آف کرنا ناگزیر ہو گیا۔ تاہم ٹیک آف کے فوری بعد مجھے ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑ گئی تھی۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو طیارے کو حادثہ پیش آنا یقینی تھا۔ آسٹریلوی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ دماغ ایک خطرناک بیماری الزائمر کے اسباب دراصل جگر سے شروع ہوتے ہیں اور وہیں سے دماغ تک پہنچتے ہیں۔ الزائمر بیماری میں دماغ کے خلیے تیزی سے مرتے ہیں اور دماغ بھی بتدریج سکڑنے لگتا ہے۔ آخر کار یہ عمل مریض کی موت پر جا کر ہی رکتا ہے۔ اب تک الزائمرز کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی جانتے تھے کہ اس کی وجہ دماغ میں بننے والے پروٹین ایمیلوئڈز ہوتے ہیں جو دماغی خلیوں کو آہستہ آہستہ ختم کر ڈالتے ہیں۔ البتہ یہی پروٹین ہمارے جگر میں بھی بنتے ہیں، لہٰذا ایک متبادل مفروضہ یہ بھی تھا کہ شاید انسانی جگر میں بننے والے ایمیلوئڈز کسی نہ کسی طرح ہمارے دماغ تک پہنچتے ہیں، جہاں یہ الزائمرز بیماری کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اس مفروضے کو ایمیلوئڈز ہائپوتھیسس بھی کہا جاتا ہے، تاہم اس بارے میں اب تک ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ الزائمرز کی ابتدا میں دماغ سے زیادہ جگر کا کردار ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تحقیق آن لائن ریسرچ جرنل PLOS بایولوجی کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔